بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ آفر کویسچن تھا کہ اگر کسی بچی کو خدا نخواستہ رخصتی سے پہلے شوہر طلاق دے دیتا ہے تو لڑکی کی عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور صحیحہ کا مطلب ایسا کہ ان دونوں کے درمیان جسمانی تعلق قائم کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، جیسے رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں ہے تو یہ شرعی رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایسے روم ہے کہ کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ ایک مانع اور رکاوٹ ہے۔ اس میں اگر یہ تنہائی حاصل کرتے بھی ہیں تو اس کو خلوت فاسدہ کہتے ہیں، خلوت صحیحہ نہیں ہے۔ یوں ہی شوہر کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسمانی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، یا بیوی شدید بیمار ہے کہ یہ مشکل ہے جسمانی تعلق قائم ہونا، اگر جو سب روم وغیرہ بند ہے، یہ بھی خلوت فاسدہ ہوگی، صحیحہ نہیں ہوگی۔ تو اگر رخصتی نہیں ہوئی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے لڑکے والے گئے وہاں پر تو بچہ لڑکے اور لڑکی کو تنہائی میں موقع دے دیا بات کرنے کا، میاں بیوی ہیں، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، تو اب اگر یہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہے تو عدت کرنی چاہیے۔ اگر خلوت صحیحہ بالکل نہیں ہوئی، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، تو اب عدت نہیں ہوتی۔ جب نکاح ہو جائے لیکن رخصتی سے پہلے بچی کو طلاق ہو اور خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو تو عدت بالکل بھی نہیں ہوتی، گویا کہ اگر آج طلاق دی ہے، کل اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے لڑکی کا ہو سکتا ہے۔ شبہ پیدا ہو گیا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا شوہر کی، بچی نے پوچھا ہے، انہوں نے مجھ سے پہلے معلوم کیا تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا بیعت ہو سکتے ہیں، تو ہم نے جواب دیا تھا بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی خواتین نے بیعت کی اور اپنے شوہروں سے اجازت طلب نہیں کی، تو طریقت کے اکثر مسائل وہیں سے نکالے جاتے ہیں، تو بالکل بیعت کر سکتی ہیں۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر پیر صاحب سے بات کر سکتی ہوں، جبکہ شوہر منع کرتے ہیں کہ آپ بات نہ کریں۔ دیکھیں، ہم اس میں یہی آپ کو دیں گے، مطلب مشورہ دیں گے کہ آپ شوہر کی اطاعت کریں۔ پیر صاحب سے بات اگر کرنی ہو، شوہر سے کہیے کہ کال ملائیں اور مجھے فلاں مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ آپ بالکل کوئی معقول بات کرنا چاہیں، مسئلہ معلوم کرنا چاہیں، کسی چیز کے بارے میں استفسار کرنا چاہیں کہ میں یہ وظیفہ کر لوں یا نہیں کر لوں، مجھے آپ اجازت دیتے نہیں دیتے، اپنا اسپیکر آن کریں، شوہر ساتھ بیٹھا ہو، اپنے پیر صاحب سے آپ گفتگو کریں، شوہر ہی کال ملائے، اس کے بعد بند کریں تاکہ شوہر کے دل میں بدگمانیاں پیدا نہ ہوں۔ کیونکہ آج کل، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پیر صاحب کون ہیں، ہو سکتا ہے بہت ہی کامل شخصیات ہوں، لیکن فتنن بہت زیادہ ہیں۔ بعض اوقات ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ پیر صاحب ان کو یہ کہتے ہیں، اور وہ عام قسم کے کسی سے ہاتھ میں پڑ جاتی ہیں، ایسی جعلی قسم کے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے باتیں کرو، 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں، اور بیویاں اتنی دلیر ہو چکی ہیں، یہ کیسز میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ اگر شوہر منع کرتا ہے تو وہ کہتی ہیں پیر کو نہیں چھوڑوں گی، تمہیں چھوڑ دوں گی۔ تو یہ کوئی شریعت ہمیں تعلیم نہیں دیتی ہے۔ طریقت کا مطلب ہے شریعت پر مکمل طور پر عامل ہونا۔ پیر صاحب کا اپنا ایک حق ضرور ہے، لیکن شوہر کا حق بیوی پر بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل شوہر کرے یا بیوی کرے جس سے فریق ثانی کے دل میں خواہ بدگمانی پیدا ہو اور گھر کا ماحول خراب ہو، تو پھر یہ آپ دین پہ نہیں چل رہے ہیں، بلکہ شیطان کی مداخلت لگتی ہے کہ وہ کام خراب کر رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس طریقے سے یہ آپ کریں تاکہ آپ کے شوہر بھی بالکل مطمئن رہیں، اور مختصر بات کریں، ہنسی مذاق نہیں، فضول لمبی گفتگو نہیں، آپ نے مسئلہ معلوم کیا، بند کر دیں کال، بس ختم بات، اتنا کافی ہے۔ باقی جو کامل پیر ہوتا ہے اس سے آپ پوری زندگی ایک دفعہ بھی کلام نہ کریں، اس کا فیض ویسے ہی بہت جاری ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مرید اس کے فیض سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، بشرطے کہ اچھی طرح اطاعت کریں۔ تو لہٰذا اس قسم کی باتیں نہ کریں جس سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو۔ گیم کھیل کر چک 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 لگے پڑے ہیں فائٹنگ میں۔ اب امی کہتی ہے بیٹا ادھر آ، امی ایک منٹ، ہار گیا، کی بورڈ پر دور سے ہاتھ مارا، امی اوئے ہوئے، تو IMF سے قرضہ لینے والا تھا بھائی، پورا پاکستان چلتا اس کے اوپر، یہ امی نے کیا کر دیا بیچ میں؟ 2 منٹ میں ماں کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں۔ برا نہیں مانے گا، یہاں ایسے ماں باپ بیٹھے ہوں گے جو اپنے جوان بیٹے سے ڈرتے ہیں، انہیں تلقین اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ غصے میں ہو کے جواب میں ہماری عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دے گا، کیونکہ آپ نے بگاڑا ہے ان کو، آپ نے اسپیس دیا ہے، آپ نے بے حیا بنایا ہے، آپ نے ادب اور احترام نہیں سکھایا۔ تو وہ نوجوان گیم کے اندر 2 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے، اسی کو کہتے ہو بیٹا وضو کر کے ذرا عصر کا ٹائم کم رہ گیا، نماز پڑھ لے، وہ آپ کو گھور کر دیکھے گا۔ اور بعض جو پڑھتے ہیں الامان والافیز، ابھی ہماری الحمد ختم نہیں ہوتی، وہ بچہ سجدے میں چلا گیا، وہ بھائی تو بلٹ ٹرین کیسے بن گیا؟ اور ہم ابھی پہلی رکعت کا سجدہ کر کے اٹھتے ہیں، یہ دوسری رکعت کی اتحیات بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، بھائی تم نے کچھ پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ پھر نہ سنن نہ نوافل، نہ سنت موقدہ نہ غیر موقدہ نہ نوافل، فرض پڑھے اور نکل لیے صاحب۔ جمعے کی نماز کے بعد دیکھیں جوتیوں پر رش ہوتا ہے، ان سے پوچھو تم جا کہاں رہے ہو؟ ابھی سنتیں باقی ہیں، نوافل باقی ہیں، آگے کی 4 سنت، 2 سنت پھر 4 سنت، یا 4 سنت پھر 2 سنت، یہ سنتیں موقدہ ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، ابے چھوڑو، باہر نکل کے
رش ایسا ہو جائے گا جوتیوں کے اوپر. حالانکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، کہ اگر مچھلی کو باہر نکال دو تڑپتی ہے دوبارہ پانی میں آنے کے لیے. اور منافق اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے پرندہ اور پنجرہ، کہ پرندہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے، جیسے دروازہ کھلا اڑ گیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں. اب جمعے کے بعد جو آپ رویہ اختیار کرتے ہیں نا، دیکھ لے کہ آپ میں کون سی صفت ہے، مومن کی کہ منافق کی. جوتیوں پہ رش لگا ہوا ہے، جوتی نہیں ملتی. اچھا اتنی دیر میں آرام سے سنن نوافل پڑھ سکتے تھے، لیکن وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. پھر آدمی کو ایسا لگتا ہے یار بہت ہی کوئی ایمرجنسی تھی تبھی بیچارہ گیا، باہر نکل گیا. ابے کہاں رہ گیا؟ آ گیا. دوسرا بھی آ گیا. ہاں بھائی چلا کوئی ہوٹل میں چائے پیتے. یعنی اتنا امپورٹنٹ کام تھا. ایک میں نے آرٹیکل پڑھا، اس نے کہا کہ ایک انگریز تھا، اس نے دیکھا ایک نوجوان تیزی سے سائیکل چلا رہا ہے، یوں یوں یوں. وہ کہنے لگا میں پیچھے لگ گیا کہ اس کو کوئی ایمرجنسی ہوگی. پھر وہ پھاٹک آیا نا، تو پھاٹک وہ گرا، وہ جو پھاٹک، لیکن وہ سائیڈ سے نکل کر ایسا نکلا کہ ٹرین ٹکر مارنے والی تھی، لیکن نکل گیا. کہہ رہا میرا حلق گلے میں آ گیا کہ یہ تو گیا لیکن بچ گیا. تو میں نے پیچھا کیا کہ اس کو کیا مجبوری ہے. تھوڑا آگر جا کر دیکھا تو کوئی تماشا دکھا رہا تھا، لوگ چاروں طرف جمع تھے. اس نوجوان وہاں گیا، سائیکل کھڑی کی، ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھنے لگا. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. یہ تو متقین کے لیے بشارت ہے. تو حسرت ہوگی نا، پریشانی ہوگی. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے یہ دنیا کی زندگی کتنے عرصے رہے گی بھائی جان؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، مرنا تو ہے. بس اب ہمیں تیاری، سمجھدار آدمی وہ ہے جو جب ریل گاڑی میں بیٹھتا ہے، مثلا آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں جہاز میں، تو تھوڑا سا اپنے اطراف کو سیٹ کرتا ہے اپنے سکون کی خاطر. اگر برتھ ہے تو ریل گاڑی پہ ہے تو کچھ چادر بچھا لیجیے، کوئی پردہ کر لیا، تکیہ لگا لیا، ہوا سیٹ کر لی، کھڑکی وغیرہ کتنی کھولنی کتنی نہیں، پھر آرام سے وہ لیٹتے ہیں. بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، ابھی آگے ہمیں اترنا ہے. ایسی جہاز کے اندر بھی ہم سیٹ سیٹ کرتے ہیں، کمبل اوڑھ لیا، کھانا کھا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا. اس کے بعد بس یہ اتنا چند اہتمام ہوتے ہیں تاکہ ہمارا سفر آسانی سے کٹ جائے. بس یہ دنیا کے بارے میں بھی کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک مسافر کے راستے سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے ایک مسافر راستہ طے کرتا ہے، ایسے یہ ایک راستہ ہے کہ ہم اس راستے کو طے کر کے آخرت میں پہنچ جائیں گے. تو یہاں پر بھی چونکہ ہم ایک سفر میں ہیں، اور سفر میں انسان تھوڑا سا اپنے لیے سہولت ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کرتا کہ اپنا دلی وہاں لگا لے اور تمام تر توانائیاں ادھر صرف کر دے. ایسا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہمیں یہ دنیا کے اندر ایسے مشغول نہ ہو جائیں کہ ہم سمجھیں کہ شاید ہمیں دائمی طور پہ یہاں رہنا ہے، لہٰذا جب دائمی طور پہ رہنا ہے تو بس پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں. خوب اپنے ذہن کو گندا کرو، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنی سماعت کو، بری صحبت میں رہو، جس طرح چاہے مال حرام کماؤ اور چلتا رہے گا سلسلہ. نہیں، یہ ختم ہوگا، اور جب ختم ہوگا پھر پتہ چلے گا. تو اس لیے اگر آپ غور کر لیں کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں، جب ان کی منزل قریب آنے لگتی ہے تو جلدی جلدی سامان سمیٹ لیتے ہیں نا ریل گاڑی میں. بھائی دیکھو کچھ رہ نہ جائے، یہ وہ پیک ویک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اسٹیشن آتا ہے اتر جاتا ہے، گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسا نہ کرے، چیزیں پھیلا دے، جوتیاں یہاں پڑی ہیں، کپڑے وہاں نکال کے پھینک دیے، بیگ وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دم اسٹیشن آ گیا، تو اب جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کریں گے. لازم سی بات ہے یا تو کچھ چیزیں رہ جائیں گی، یا پھر آپ بیٹھے رہ جائیں گے، گاڑی اور آگے نکل جائے گی اور آپ کو آگے مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ یہاں تو ہمیں سٹاپ کا پتہ ہے کہ کس وقت آنے والا ہے، تو ہم پہلے سے کر لیتے ہیں. زندگی کے اندر پتہ نہیں کہ کب سٹاپ آنے والا ہے، کب موت آنے والی ہے. اس لیے اس میں تو یوں نہیں کر سکتے اچھا ذرا قریب آ جائیں تو کر لیں گے. نو، کل بھی موت آ سکتی ہے، اس کے لیے فوری تیاری کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.